पूरे दिन को असर किया। ये ताबो तमा तुम्हारे लिए, ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये फलको शजर, ये बागो सबर, ये देखो सिफर, ये ताजो कमर, ये हुक्मे रमा तुम्हारे लिए। अताए अरब जिलाए करब, अताए अरब जिलाए करब, अताए अरब जिलाए करब, फुजूल अदब फुजूल अदब बेखैर तलब, ये किसके सबब बरहमत रब तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। हम आए जहां ऊंचा, हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। जिगर गोशे मौला अली मुर्तदा हजरत पीर सैयद अमीर मोहम्मद घोरवी साहिब दामत बरकातुहुल कुर्सिया बिला तमहीद ताखीर आपका किताब शुरू होंदे किताब दे मूड च हीवे सुभान अल्लाह तन सदा वैसे दुआरे चंगे भले एक नारा सुनाओ ते किबला घोरवी साहिब का किताब अच्छा के नारे तकबीर हीवे ना 10 साल नारा शेरा का नारा नारे तकबीर जेड़े खड़े में मेरे यार बैठी हो ये तो नारे का जवाब हाथ चा के रुआ यार खड़े करके नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी चश्नार ताजदारे खत्मे नबूवत खत्मे नबूवत का नारा आवाज ऊंची हाथ ऊंची स्टेज तो आखिर तक ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى أزواج سيدنا وعلى أصحاب سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جتنے احباب تشریف فرما بلند آواز بڑی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. آواز کا ہم نے اونچا کی، آواز آپ کی اونچی ہونی چاہیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ذرا اور اونچی آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین. اللہ جل مجدہ الکریم کا فضل و احسان آج کی شام اپنے پیاروں کے نام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. مالک کریم ہم تمام کی حاضری بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے. پیر طریقت راہبر شریعت علامہ در علی مہدوی شاہ صاحب
اور دیگر تمام بانیان محفل کو مبارکباد پیش کروں گا جنہوں نے اس عظیم الشان جامعہ میں ہر سال کی طرح اس سال بھی خوبصورت محفل سجائی۔ مالک ان کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ برادر محترم، استاد العلماء خطیب ذی شان علامہ مفتی محمد طیب عرفان باروی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا۔ اس محفل کے لیے مدعو کیا، مالک نے حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ آپ احباب کچھ نماز عصر کے بعد تشریف لائے، کچھ بعد المغرب جلوہ فرما ہوئے اور کچھ عشاء کے وقت سے تشریف فرما۔ رات کے 12 بج رہے ہیں اور ابھی تک آپ کے چہرے کھلے کھلے ہیں اور آپ کے چہروں پر تھکاوٹ کے آثار نہیں ہیں، اور آپ کے دل اور آپ کے کان ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے ابھی تک بے تاب اور بے چین نظر آ رہے ہیں۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں اور بانیان محفل کا خلوص ہے کہ رات گئے تک آپ کے جذبے سلامت ہیں، آپ کا ولولہ زندہ ہے اور آپ ابھی تک جوش و خروش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک بار اپنی محبتوں کے لیے سبحان اللہ اونچی آواز سے بولو۔ ماشاءاللہ، مالک سلامتی عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، کیونکہ آپ کثیر علماء سماعت فرما چکے ہیں اور مختلف موضوعات پر انہوں نے اپنے علمی گوہر آپ کو عطا فرمائے اور آپ نے دل و دماغ کو معطر و معمر کیا۔ میں بھی اسی سلسلے کی کڑی اور سفر آگے بڑھاتے ہوئے امام اہل سنت مجدد ملت الشاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ کچھ تمہیدی کلمات شاید آپ پر گران گزرے اور آپ سوچ میں پڑیں کہ بات کیا ہو رہی ہے اور بات کدھر جا رہی ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد جب تمہیدی کلمات اختتام کو پہنچیں گے اور بات واضح آپ پر ظاہر ہو جائے گی تو پھر آپ کے اور میرے جو قلبی روابط ہیں اور جو الفاظ اور سماعت اور دل دماغ اور سوچ کا رابطہ ہے مضبوط ہو جائے گا، اور پھر آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ وقت کہاں تھا، ہم کہاں تھے۔ بس ہم اسی مگن میں مگن ہو جائیں گے اور اللہ کے محبوب کے عاشق کا تذکرہ سنتے سنتے ہم بھی عشق رسول میں ڈوبتے چلے جائیں گے۔ ذرا بلند آواز بولیے سبحان اللہ۔ ابتدائی تمہیدی طور پہ یہ چند کلمات قابل برداشت ہیں، آپ 5-10 منٹ یہ برداشت کر لیں، پھر انشاءاللہ آگے بات آسان ہو جائے گی۔ گفتگو یہ ہے، ہم اس طرح کی محافل کا انعقاد کیوں کرتے ہیں؟ اس کا وجوہات کثیر ہیں، میں ایک دو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کچھ 100 سال پہلے گزرے، کچھ 500 سال پہلے گزرے، کچھ 1000 سال پہلے گزرے، اور آقا پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام اور پہلے بیت اطہار 1400 سال پہلے گزرے۔ آج کے عوام نے نہ مدرسوں کا رخ کیا، نہ کتابوں کا مطالعہ کیا، نہ علماء کرام کے سامنے پڑھنے کے لیے 6 ماہ یا 1 سال کے لیے حاضر ہوئے، نہ کتاب پڑھی، نہ مطالعہ کیا، نہ علماء کے پاس آئے، نہ مدارس میں داخل ہوئے۔ اب اس کو آج کے مسلمان کو پہلے مسلمانوں کے ساتھ متعارف کیسے کرایا جائے اور ان کا تعارف ان کے دل دماغ میں کیسے بٹھایا جائے اور ان کو کیسے سمجھایا جائے وہ کون تھے، شان کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ میں ایک مثال دوں گا، 1400 سال گزرے لیکن آج بھی باوجود اس کے کہ عوام نے نہ کتابیں پڑھی نہ مدرسے گئے،
جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، شان و مقام کیا ہے، جانتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کون ہیں، شان و مرتبہ کیا ہے، آپ جانتے ہیں حضرت عثمان ذو النورین کون ہیں، مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ جانتے ہیں حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کون ہیں، شان و مقام کیا ہے۔ باوجود اس کے سینکڑوں برس بیت گئے، آج بھی آپ جانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کون ہیں، امام احمد بن حنبل کون ہیں، آج بھی آپ جانتے ہیں امام بخاری ایک ہستی کا نام ہے، امام مسلم ایک محدث کا نام ہے، آج بھی آپ جانتے ہیں جناب والا کہ حضرت مجدد الفسانی ایک ہستی گزری ہے، حضرت داتا علی اجمیری ایک ولی کامل گزرے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایک ہستی گزری ہے۔ تو یہ پچھلوں کے ساتھ آج ہمارا تعارف کیسے ہے، نہ ان کو پڑھا، نہ ان کی سیرت کا مطالعہ کیا، نہ ان پر لکھی گئی تحریریں ہمارے پاس آئیں، تو ماننا پڑے گا یہ ان محفلوں کی برکت ہے کہ آپ ان محفلوں کے بہانے علماء کرام کے پاس آئے ہیں، آپ جمعۃ المبارک کے خطابات میں بیٹھے ہیں، آپ اس طرح کی محافل میں آئے ہیں، اور علماء نے ان کے تذکار سنا سنا کر آپ کو ان ہستیوں سے اتنا متعارف کر دیا ہے کہ آج جس ہستی کا نام آتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے یہ آنکھوں کا دیکھا بھالا ہے، یہ جو لگتا ہے آنکھوں کا دیکھا بھالا ہے، خدا کی قسم ان محفلوں کا فیضان نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا اونچا بولیے گا۔ ان محفلوں کا دوسرا مقصد یہ ہے حاضرین محترم، اور یہ بیان کر کے میں پھر اپنے موضوع پر آؤں گا، دوسرا مقصد اور مدعا یہ ہے، اللہ اکبر و کبیرہ، ہمارے اکابرین نے مسلک کے حوالے سے، دین کے حوالے سے اور عقیدے اور ایمان کے حوالے سے جو دفاع کا کام کیا ہے، اور باطل قوتوں کے ساتھ نبرد آزما رہے ہیں، اور باطل قوتوں کا قلع کما کرتے رہے ہیں، اور ہر اٹھنے والے طوفان بدتمیزی کے سامنے سینہ صفر ہو کر کھڑے ہیں۔ ان کی جرت کیا تھی، ان میں غیرت کا عالم کیا تھا، ان کے پاس دلائل کتنے تھے، وہ کتنی حقانیت کے ساتھ بات کرتے تھے، اور کس طرح باطل کو اپنے پاؤں تلے رومتے چلے جاتے تھے۔ جب ان ہستیوں کا تذکار ہوتا ہے ایسی محفلوں کے اندر تو جذبے جوان ہوتے ہیں، ایمان زندہ ہوتا ہے، عقائد کو طلا اور برفتگی ملتی ہے، اور انسان آتا ہے تو جیسا بھی ہوتا ہے جب جاتا ہے تو اس بات پر گواہی دیتا جاتا ہے کہ اگر روئے زمین پر اہل حق پر کسی نے پہرا دیا ہے، اہل ایمان پر کسی نے پہرا دیا ہے، عقائد اسلامیہ پر، عقائد قرآنیہ پر کسی نے پہرا دیا ہے، شان الوہیت پر کسی نے پہرا دیا ہے، مقام مصطفیٰ، عصمت صحابہ، طہارت اہل بیت پر کسی نے پہرا دیا ہے، خدا کی قسم کسی اور نے نہیں دیا ہے۔ جس دور میں، جس صدی میں جس نے بھی پہرا دیا ہے، الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے اکابرین نے پہرا دیا ہے، ماشاءاللہ۔ بغیر مائک کے اتنا بڑا نعرہ اور اتنا مٹھا سا جواب یہ آپ کو جچتا نہیں ہے، ذرا دوبارہ نعرہ، دوبارہ جواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ سامعین محترم، موضوع امام اہل سنت ہے، جو کہ کانفرنس کا نام تاجدار بریلی ہے۔ 25 صفر المظفر امام اہل سنت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی کا یوم وصال ہے، اور صفر کے مہینے میں آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ جس طرح حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ چشتی گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کا یہاں پہ انعقاد ہوتا ہے اس مہینے کے اندر۔ اسی طرح امام اہل سنت مجدد ملت امام احمد رضا خان کا عرس مبارک 25 صفر ہے، اور صفر کے ماہ مقدس کے اندر آپ کے عرس کے نام کی محافل سجائی جاتی ہیں، عرس اعلیٰ حضرت بھی نام دیا جاتا ہے، تاجدار بریلی کانفرنس بھی نام دیا جاتا ہے، افکار رضا اور نام بھی دیا جاتا ہے، اور افکار امام اہل سنت عرس امام
اہل سنت، یہ تمام آپ کے القابات ہیں۔ امام اہل سنت کا آج ہم 107 سال ہو گئے آپ کو پردہ فرمائے، ہم آپ کا 107واں عرس پاک منانے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں۔ ذرا بلند آواز سے بولیے گا سبحان اللہ۔ جو حضرات پیچھے دیکھ رہے ہیں اور اشارے کر رہے ہیں وہ حضرات ادھر متوجہ ہو جائیں تاکہ جو ہے محفل میں ڈسٹربنس پیدا نہ ہو۔ حاضرین محترم، میں نے 107 سال کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو یہ بات آگاہ اور آپ آشنا ہو جائیں کہ جس ہستی کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں ان کو روئے زمین سے پردہ فرمائے 107 سال ہو چکے ہیں۔ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ امام اہل سنت آپ کا لقب ہے، اعلیٰ حضرت آپ کا لقب ہے، تاجدار بریلی آپ کا لقب ہے، محدث بریلوی آپ کا لقب ہے، مجدد دین و ملت آپ کا لقب ہے، اور یہ مجدد ہونا، مجدد ملت ہونا یہ آپ کا منصب ہے، اور اس طرح کے اور کئی القابات ہیں جن سے امت مسلمہ کے اکابرین اور بڑے بڑے علماء ذیشان محدثین و مفسرین نے آپ کو یاد کیا ہے، اور ان القابات کے ساتھ آپ کا تذکرہ خیر کیا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ان القابات سے ایسے ملقب ہیں کہ جب امام اہل سنت کہا جاتا ہے تو ذہن سیدھا بریلی کے تاجدار کی طرف چلا جاتا ہے، جب اعلیٰ حضرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو دل دماغ خود بخود بریلی کی گلیوں میں گھومنا شروع کر دیتا ہے، جب بھی تاجدار بریلی کا تذکرہ آتا ہے، مجدد دین و ملت کے لقب کو یاد کیا جاتا ہے تو دماغ خود بخود امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو جاتا ہے۔ اب اگلی گزارش یہ ہے، میں نے جو تلاوت آیت کریمہ کی ہے میں تبرکن ترجمے کی طرف جاتے ہوئے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے یجاہدون فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ ذرا توجہ پوری رکھیں گے، خداوند تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اس راستے میں ان کو ملامت کی جائے گی، آزمائشیں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، تان و تشنیع کا سامنا ہوگا، لیکن وہ لوگ کسی کی ملامت اور تان و تشنیع سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، اپنے کام میں مگن آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ کریم فرماتا ہے یہ راہ خدا، دین خدا کے لیے کام کرنا اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہونا، یہ کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ راہ دین کے لیے کام کرنا، راہ دین میں نکلنا، جہاد کرنا، دین کی خدمت کرنا، اور پھر لوگوں کی باتوں سے نہ ڈرنا اور خائف نہ ہونا اور اپنے کام سے کام رکھنا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس سے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اب رب ذوالجلال نے یہاں فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ پاک وسیع علم رکھنے والا ہے۔ اس حوالے سے یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہو گیا۔ دین کی سپاہی ہوں گے، دین کی خدمت کریں گے، لوگ باتیں کریں گے، تان و تشنیع کریں گے، یہ کسی کی بات کا برا منائے بغیر اور خوف کھائے بغیر آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ لوگ ان کو دیکھیں گے، حیران ہو جائیں گے، علم کا مقام کیا ہے اور استقامت کا مقام کیا ہے، زہد و تقوی کی حالت کیا ہے، خوف خدا کا عالم کیا ہے، خدمت دین کا جذبہ کیا ہے، اور مہارت کتنی ہے، کمال کتنا ہے، عزت کتنی ہے، برکت کتنی ہے۔ حیران ہو کر کہیں گے یہ سب کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے جو خاص بندوں کو اللہ پاک عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چن چن کے اپنی منشا اور مرضی اور اپنی چاہت سے رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ امام اہل سنت بھی ان ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں جنہوں نے دین خدا کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کیا ہے، اور رب ذوالجلال نے اپنے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ کو چن لیا ہے، اور جس کام کے لیے اللہ کسی کو چنتا ہے اس کو مہارت خود دیتا ہے، علمیت خود دیتا ہے، توفیق خود عطا فرماتا ہے، صلاحیتیں خود عطا فرماتا ہے۔ لہذا جن کو اللہ اس کام کے لیے چنتا ہے ان کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہیں، ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہیں، اور دیکھنے والے کہتے ہیں یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھنے والوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بچہ 4 سال کی عمر میں ہے اور نادرہ قرآن پاک مکمل ختم کر لیتا ہے۔ دیکھنے والوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ امام احمد رضا خان 6 سال کی عمر میں منبر پہ بیٹھ کر
नबी पाक के मीलाद के असबाब के अंदर, सबूत के अंदर कुरान और हदीस की रोशनी में 2 घंटे खिताब करता है। और भाई उच्चा बोल रहा बोसी सुभान अल्लाह। देखने वालों ने कहा ये कैसे हो सकता है कि बच्चा 13 साल की उम्र में आता है और तमाम मुरव्वजा उलूम से फरागत पा जाता है और 13 साल की उम्र में जिंदगी का पहला फतवा एक बहुत बड़े दारुल उलूम के अंदर बैठकर लोग के कलम पे लाता है और वालिद गिरामी तस्दीक करते हैं। और सबसे कम उम्र, दुनिया का सबसे कम उम्र मुफ्ती जिसने 13 साल की उम्र में मसनद इफ्ता को संभाला, ये कैसे मुमकिन है? तो मेरे भाइयों, देखने वाले कहते हैं ये अहमद रजा ने 13 साल की उम्र में फतवा कैसे संभाला है। जिसने कहा 4 साल की उम्र में कुरान कैसे पढ़ा, 6 साल की उम्र में खिताब कैसे किया और 13 साल की उम्र में फतवा कैसे दिया? तो जवाब ये आया, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता कर देता है। आपका सुभान अल्लाह जब पूरे चौबन पे आएगा ना, फिर हम भी तकरीर चौबन पे ले जाएंगे। आप मजे में, हम भी मजे में, जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ जनाबे वाला, इमाम अहले सुन्नत, ये खुसूसियात इंसान को वर्त हैरत में डाल देती हैं। 1 महीने के अंदर हाज़रीन मोहतरम जब शौक हुआ, जब तवज्जो फरमाई कि मुझे हिफ्ज़ कुरान पाक करना चाहिए, कारी साहब जो तिलावत करते हैं माह रमज़ान के अंदर, आप वही तिलावत तरावी के बाद कारी साहब को असपर ज़बानी सुना देते हैं। इधर कारी साहब का तरावी में खत्म कुरान मुकम्मल होता है, उधर अहमद रजा का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हो जाता है। देखने वालों ने कहा ये कैसे मुमकिन है? रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह, ये अल्लाह का फजल है, यही तो फजल इलाही है जो अक्लों को हैरान कर देता है और वहां पर इंसान का फहम और इदराक जवाब दे जाता है। अब आगे आइए हाज़रीन मोहतरम, इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा खान ताजदार बरेली, बहुत से उलमा आए, बहुत से मुफस्सिरीन आए, बहुत से मुहद्दिसीन आए जिन्होंने खिदमत दीन की है, तफसीर पे काम किया है, फिक्र पे काम किया है, हदीस पे काम किया है, वगैरह वगैरह, जिनके हजारों हजार शागिर्द हैं। लेकिन मेरे भाइयों, जो पदीराई, जो इज्जत, जो मोहब्बत, जो चाहत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा के हिस्से में आई है, वो औरों के हिस्से में कम आई है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी मेन वजह यह है, आप मुजद्दिद दीन व मिल्लत हैं और मुजद्दिद मामूर मिन अल्लाह होता है और हदीस मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की रूह से हर सदी के अंदर एक मुजद्दिद का ज़हूर होना है, जिसकी ये ड्यूटी है कि वो दोबारा दीन के अंदर पैदा किए गए बिगाड़, दीन के अंदर पैदा की गई खराफात, दीन के अंदर पैदा की गई गलतियां और गलत फहमियां और अकायद व नजरियात पर किए गए हमले और अकायद व नजरियात के अंदर जो है पैदा की गई खामियां और तमाम के तमाम मामलात को वो निखार के सामने रख देता है। तमाम खराफात का डंके की चोट पे रद्द करता है, बिदात का रद्द करता है और लोगों के जो है अवहाम परस्ती है उसका रद्द करता है। कुरान और हदीस का लुबे लुबाब निकाल कर, दूध का दूध, पानी का पानी करके दीन को नितार कर, निखार कर सबके सामने पेश कर देता है। ये मुजद्दिद का काम होता है। इमाम अहले सुन्नत जो कि मुजद्दिद दीन व मिल्लत हैं, आपने इतना काम किया है, आपने इतना काम किया है, जब दुनिया से गए हैं 1000 किताबों की सूरत में हक का हक जाहिर कर दिया, बातिल को बातिल साबित कर दिया है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत ने जिन दिनों में काम किया है, वो काम, वो दौर कैसा है? हाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं सियासी क़यादतें बदलती रहती हैं। एक सियासी जमात का गलबा हो तो दूसरों को दबा के रखते हैं, उनका गलबा हो तो पहलों को दबा के रखते हैं। ये असूल है। जो साहिब इक़्तिदार होते हैं वो मुखालफीन को, हिज़्ब इख्तिलाफ को दबा के रखते हैं, उनके बजट बंद कर देते हैं, उनको कैदो बंद की सोबतों में डाल देते हैं, उनको तरह तरह की तकलीफें, आज़माइशें नाअहल साबित कर देते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये एक असूल है कि जो साहिबान इक़्तिदार होते हैं वो हिज़्ब इख्तिलाफ को अपने पांव तले रोंदने की कोशिश करते हैं। जिस दौर में इमाम अहले सुन्नत ने दीन का काम किया है, हिंदुस्तान की धरती पर राज अंग्रेज का था। अब अंग्रेज की हुक्मरानी हो, आज भी हुक्मरानी अंग्रेज की है, लेकिन इनडायरेक्ट है, बैठा वहां है, हुकूमत यहां कर रहा है। लेकिन जब डायरेक्ट अंग्रेज की हुकूमत हो, सामने ब्रिटिश हो, सामने ईसाई हो और दुश्मन
دشمنان اسلام ہو، اس دور میں دین کا کام کرنا کتنا مشکل ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ آج اس دور کے اندر ختم نبوت پر پہرا دینا کتنا مشکل ہے، ناموس رسالت کے آئین کو بچانا کتنا مشکل ہے۔ آج حضور کی عزت کے پہرے داروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، ناموس رسالت کے پہرے داروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ کوئی صحابہ کی گستاخی کرے اور اس کے خلاف کارروائی کرو تو کیا سلوک کیا جاتا ہے، کوئی اہل بیت کی توہین کرے اور آواز اٹھاؤ تو آپ کے ساتھ کیا توہین سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر قادیانیوں کے خلاف ہم کوئی قانونی کارروائی کرتے ہیں ہمیں روکا جاتا ہے۔ تو آج اس دور کے اندر بھی دین کا کام اتنا مشکل ہے، جبکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم بسا کرتے ہیں تو وہ دور جو انگریز کا دور تھا، راج انگریز کا تھا اور غلبہ ہندوؤں کا تھا، اور دونوں مل کر کے اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، شاعر اسلام پر حملہ کر رہے تھے۔ اس دور میں دین کا کام کرنا، حق بات کرنا، ہر بات پہ سچ حق کا فتویٰ دینا، انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینا اور ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے کے خلاف ثبوت دے کر یہ بتانا ہندو اور ہے مسلمان اور ہے، یہ کبھی بھائی بھائی نہیں ہو سکتا۔ اس دور میں ختم نبوت پہ پہرا دینا، ناموس رسالت پہ پہرا دینا، خدا بند تعالیٰ کی توحید پہ پہرا دینا، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ اگر پہرا دے کر دکھایا ہے تو امام احمد رضا خان نے دکھایا ہے۔ اللہ پاک آپ کو برکت دے، آپ جاگنے والے، سننے والے اور سمجھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرین محترم اگلی بات توجہ طلب، میں جو کہ ترتیب کے ساتھ امام اہل سنت کی پوری شخصیت کو جو ہے وہ ڈسکس نہیں کر سکتا، بس آپ کے حوالے سے موٹی موٹی باتیں تاکہ موٹے دماغ کے بندے کو بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ میرے بھائیو، وہ باریک بینیوں میں جاؤ نا تو پھر موٹے دماغ والوں کو سمجھ نہیں آتی، اور پھر دماغ بھی موٹا ہو اور رات 12 سے ٹوائن بھی اوپر ہو چکا ہو تو پھر تو اور بھی معاملہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے موٹی موٹی باتیں سمجھاؤں گا جو انشاءاللہ عقیدہ بھی تازہ ہوگا، اور امام احمد رضا خان سے عقیدتیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی، اور امام احمد رضا خان کا تعارف بھی ہوتا جائے گا، اور آپ کے ولولے بھی زندہ و تابندہ ہوتے چلے جائیں گے۔ ذرا اونچا بولیے سبحان اللہ۔ ابھی 1 منٹ پہلے کچھ ساؤنڈ میں فرق آیا، پہلے بالکل پرفیکٹ تھا، وہیں لے آئیں۔ اللہ پاک آپ کو برکت فرمائے۔ حضرین محترم، میں عرض کر رہا تھا امام اہل سنت نے اس دور کے اندر کام کیا ہے۔ اب انگریز کیا کر رہا تھا؟ انگریز یہ کر رہا تھا کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، بلا واسطہ اور بالواسطہ ہر طرح سے اسلام کو مٹانے، شاعر اسلام کو مٹانے کی وہ کوشش کر رہا تھا، اور بلا واسطہ اور بالواسطہ، بلا واسطہ یہ ہے کہ سامنے آ کر اسلام کے خلاف کاروائیاں کر رہا تھا، بالواسطہ یہ ہے کہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہا تھا۔ جن کو اس نے استعمال کیا ان کی قسمیں بہت ہیں، لیکن موٹی قسمیں 2 ہیں۔ ایک، ہندوؤں کو اسلام کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا اور مسلمانوں کے جو ہے حقوق کو روندا جا رہا تھا اور شاعر اسلام کو مسئلہ جا رہا تھا۔ دوسرا، مسلمانوں میں سے بڑے بڑے مدارس میں جا کر کے ان کی بولیاں لگائی گئی اور ان کو آمادہ کیا گیا کہ نوٹ لے لو، وظیفے لے لو، ماہانہ تنخواہیں لے لو، لیکن ہمارا کام کرو، کھل کے مت کرو، چھپی چھپائی کرو، لیکن تم ہمارا کام، ہمارا مشن، ہمارا پیغام عام کرو۔ حضرین محترم، انہوں نے کبھی بھی کسی بھی اہل سنت کے درس کی طرف جو ہے رخ نہیں کیا۔ ان کو جانتے تھے کہ یہ اہل سنت والجماعت، یہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے یہ کٹ جاتے ہیں لیکن دین کا سودا نہیں کیا کرتے۔ انہوں نے ان لوگوں کی طرف رخ کیا جنہوں نے ان کی باتوں کو مانا۔ اب اس کا سامعین محترم نقصان کیا ہوا اور انہوں نے طریقہ کار کیا رکھا؟ نقصان یہ ہوا انہوں نے فتنہ قادیانیت کو سپورٹ بھی کیا، پروموٹ بھی کیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر مرزا غلام احمد قادیانی نے جو غلط ملت دعوے کیے ہیں، یہ انگریز کا ناپاک نطفہ تھا اور انگریز کا پیدا کیا گیا فتنہ تھا۔ اس کو پروموٹ کرنے والے
سپورٹ کرنے والے، اس کو ایجاد کرنے والے انگریز تھے، اور وہی دور تھا جب مرزا قادیانی نے دعوے شروع کیے، کہا میں مہدی ہوں، کہا میں عیسیٰ ہوں، کہا میں مسیح موعود ہوں، کہا میں مجدد ہوں، کہا میں محدث ہوں، پھر کہا میں نبی ہوں، نعوذ باللہ، اس طرح کے اس نے دعوے کیے۔ اس کے پس پشت ہاتھ کس کا تھا؟ یہ بھی ہاتھ یہود و نصارہ کا تھا۔ پھر اس نے مسلمانوں کے اندر ایسے مدارس اور بڑے بڑے صاحبان قلم کو خریدا کہ جن کا قلم اس نے اپنے ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اب وہاں پر قلم جو استعمال کیا گیا وہ دو طرح کا تھا۔ ایک اس انداز میں قلم استعمال کیا گیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ یہ حرام قرار دیا گیا، انگریز کو سرکار مان لو، سردار مان لو، اس طرف قائل اور مائل کیا گیا۔ ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگاؤ تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے جو ہے یہ شرک کے خلاف جو نفرت ہے یہ ختم ہو جائے، اور ہندو مسلم بھائی بھائی جس طرح فتنہ اکبری دین الہی کا وہاں پہ اعلان ہوتا ہے اور مسلمان عیسائی ہندو سب کو ملانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس طرح کا ایک ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ دوسرا یہ تھا صاحبان قلم کو خریدا گیا اور کہا تم اپنے دین پر کتابیں لکھو، لیکن ان کتاب کے 100 صفحات میں، 200 صفحات میں، 500 صفحات میں 2-4 عبارتیں ایسی لکھ دو کہ جس کے اندر ایمان کا خسارہ ہو، نبی پاک کی ذات کے خلاف کلمات ہوں، اللہ کی ذات اور توحید کے خلاف کلمات ہوں، اور اس طرح کی باتیں لکھو کہ امت مسلمان ہونے کے باوجود ان عبارتوں کی قائل مائل ہو کر اپنے ایمان ضائع کر بیٹھے۔ لہذا میرے بھائیوں یہ ایسے